السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ آج 7 مارچ 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لے گا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں غیر ملکی افراد کے لیے کافی اہم معلومات ہیں جسے وہ جان کر سعودی عرب کے جو قوانین میں تبدیلی ہوتی ہے غیر ملکی افراد کے لیے خاص طور پر اس سے وہ باخبر رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں جیسے ہی خبریں آتی ہیں فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جاتی ہیں۔ دوستو، وہ تمام لوگ جو کہ اپنے اکاؤنٹ سے یا اپنے اقامے کے اوپر دوسرے ممالک میں اپنے دوستوں یاروں کی اپنے رشتہ داروں کی رقم کو یعنی پیسوں کو ریالز کو اپنے ملکوں میں بھیجتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم ترین خبر آئی ہے۔ وہ تمام افراد جو کہ مملکت کے اندر غیر ملکی موجود ہیں ان کے لیے خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے مکمل خاتمے کے لیے جو کوششیں شروع کر دی ہیں اس کے بارے میں ایک اہم ترین فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سعودی بینکوں میں غیر ملکی افراد کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کی باقاعدہ نگرانی کی جائے گی۔ اگر کسی غیر ملکی کے اکاؤنٹ میں معمول سے زیادہ رقم جمع ہوگی یا اس کے اکاؤنٹ میں رقم کی جو لین دین ہے وہ کافی زیادہ ہوگا تو ایسی صورت میں اس بینک کو ریاستی سلامتی کے ادارے اس صورتحال سے پہلے فرصت میں اسے آگاہ کریں گے۔ سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی یعنی سما نے تمام بینکوں، مالیاتی اداروں، منی ایکسچینجرز کو تحریری طور پر ہدایات جاری کر دی ہیں کہ اگر ان کے اکاؤنٹ ہولڈر کی آمدنی اور ان سے وہ تمام جو ان کی سیلریز ہے اس سے زیادہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع ہو رہی ہے تو ریاستی سلامتی ادارے کو اس صورتحال سے فوری طور پر آگاہ کیا جائے۔ یہ کارروائی منی لانڈرنگ اور اس طرح کے جو دیگر کوئی کام ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے مقررہ قواعد کے مطابق یعنی رولز کے مطابق ہوگی۔ اسی طرح سے اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ تمام اکاؤنٹ ہولڈرز جن کے بینک بیلنس پر مسلسل ان کی نظر رکھی جائے گی اور ہدایت کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق سما یعنی سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے غیر قانونی طریقے سے مملکت میں غیر ملکیوں کے کاروبار کو قابو کرنے کے لیے جن بہت سارے طریقوں کا اہتمام کیا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ غیر ملکیوں کے اکاؤنٹس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو، ان تمام غیر ملکی افراد کو جو کہ زراعت اور تجارت کے شعبے میں دخل انداز ہو چکے ہیں اور یہ تمام افراد سعودی شہریوں کے نام سے مختلف قسم کے کاروبار کر رہے ہیں، بینکوں کے ذریعے لین دین کو بنیاد بنا کر غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے والے غیر ملکی افراد کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ غیر ملکی سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر بھی جو پیمنٹ وغیرہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کو اب سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ اس سلسلے میں سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے واضح طور پر تمام بینکوں کو اور تمام دیگر اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں تاکہ اس طرح کے کاروبار کو مکمل طور پر قابو کیا جا سکے۔ لہٰذا دوستو، وہ تمام لوگ جو اپنے اقامے سے اپنے دوسرے دیگر رشتہ داروں کو یا اپنے دوستوں یاروں کو اماؤنٹ یعنی اپنے بینکوں سے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ بہت احتیاط برتیں، کہیں وہ مشکلات میں نہ گرفتار ہو جائیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ریاض میں فوجداری عدالت کے حکم پر سعودی شہری فارس بن محمد الطریری اور شامی شہری نژاد بن نوری کو مقامی اخبارات میں ان کے خرچ پر تشہیر کرا دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریاض کی فوجداری عدالت نے سعودی شہری کے خلاف اپنے نام سے مقامی شہری کو کاروبار کرانے کے کاروبار جو کہ واٹر پمپ کا کاروبار وہ کروا رہا تھا ثابت ہو جانے پر 60,000 ریال جرمانہ، کاروبار کو بند کرنے، تجارتی لائسنس منسوخ کرنے، سجل تجاری کو ضبط کرنے اور اس شامی شہری کا آئندہ مملکت میں داخلے کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔
اس سلسلے میں سعودی شہری پر بھی مملکت کے اندر آئندہ کاروبار پر پابندی لگا دی ہے اور شامی شہری کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ مملکت میں غیر ملکی جو سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں، اب ان کے لیے یہاں پر سخت آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ الخبر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل پر ٹریفک حادثے کے باعث 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 2 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ حادثہ کار اور ٹرک کے درمیان ہوا جس کے ساتھ دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ واقعہ بحرین کی حدود میں پیش آیا ہے۔ اطلاع ملنے پر بحرین کی امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق 2 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ زخمیوں کو مقامی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان کی حالت بھی نازک بتائے جاتے ہیں۔ حادثے کے اسباب معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ اسی طرح کی کچھ خبر جازان کے علاقے سے بھی آئی ہے کہ السواریہ کریا کے قریب 2 گاڑیوں میں حادثہ ہوا ہے جس میں ایک گاڑی 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گاڑی کا ڈرائیور اور اس کی بیوی جاں بحق ہو گئے جبکہ دوسری گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہو گیا ہے جسے ابتدائی مرہم پٹی کے بعد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ سعودی عرب دنیا بھر میں 2019 کی ابھرتی ہوئی منڈیوں میں 6 نمبر پر آ گیا ہے۔ مملکت میں کاروبار کا ماحول عمدہ ہونے کی وجہ سے اسے نئی درجہ بندی میں 6 نمبر ملا ہے۔ یہ ویژن 2030 کے تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں بین الاقوامی لاجسٹک خدمات پر نظر رکھنے والے ادارے نے یہ بتایا ہے کہ خلیجی ممالک کی اقتصادی کارکردگی کافی عمدہ ہوئی ہے اور اس طرح سے یہاں پر بہت سارے غیر ملکی افراد سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں سعودی شہری یا غیر ملکی موجود ہیں، یہاں پر آنے والے دنوں میں کافی بڑے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں جس پر بہت زیادہ غیر ملکی افراد ملازمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سیکٹری محنت ڈاکٹر احمد الزہرانی نے بتایا کہ معمولی آمدنی والے اسامیوں کا تناسب 68% تک پہنچ گیا ہے۔ سعودی عرب میں ٹھیکیداری تعمیرات اور اصلاح و مرمت یعنی کہ ریپیئرنگ وغیرہ کا جو مینٹیننس کا کام ہوتا ہے اس کے شعبوں میں غیر ملکی عملے پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے معمولی آمدنی والے ملازمین کا تناسب 68% تک پہنچ چکا ہے۔ 3,000 ریال سے زائد تنخواہ لینے والے ملازمین کا تناسب 32% ہے۔ اس میں سعودی اور غیر ملکی دونوں افراد شامل ہیں۔ سعودی لیبر مارکیٹ میں 68% یعنی 68% غیر ملکی کارکن معمولی جو سیلری پر کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اقتصادی سرگرمیاں بہتر بنانے کے لیے اعلیٰ مہارتوں والے کارکن درکار ہوں گے۔ ایسا عملہ مطلوب ہوگا جو پڑھ لکھ سکتا ہو۔ اس سلسلے میں آنے والے دنوں میں سعودی عرب میں جو غیر معمولی آمدنی والے افراد ہیں ان کے ریشو میں کچھ کمی کے ساتھ ان کی سیلری میں اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ محکمہ ٹریفک نے پیر کو ایک پیدل چلنے والے فرد کو روند کر یعنی اسے ٹکر مار کر جانے والے ایک ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ ٹکر مارنے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ ایسے افراد کسی صورت میں مملکت میں نہیں بچ سکتے ہیں جو کہ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کریں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ایسے تمام افراد جو کہ مملکت میں قوانین کی پابندی کرتے ہیں، ٹریفک قوانین ہوں یا دیگر قوانین ہوں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی اور ایسے افراد جو کہ قوانین کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ وزارت محنت نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جلد ہی 4 مزید ممالک سے یعنی کنٹری سے گھریلو عملہ یعنی ڈومیسٹک ورکرز کو لایا جائے گا، جس سلسلے میں بات چیت جاری ہے۔ وزارت محنت نے بتایا ہے کہ لاؤس، گھانا، نائجیریا اور نیپال سے گھریلو عملے لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس پر بہت جلد عمل درآمد ہوگا۔ لہٰذا ان 4 ممالک سے اب گھریلو عملہ جس میں خدامین، ڈرائیورز اور یہ تمام افراد مملکت میں اب ان 4 ممالک سے زیادہ تر لانے کی بات کی جا رہی ہے۔
محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ مملکت کے اکثر علاقوں میں درجہ حرارت میں کچھ اضافہ ہوگا۔ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ریاض ریجن میں خاص طور پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ریاض ریجن سے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں احتیاطی تدابیر اختیار کریں، اور وہ تمام افراد جو کہ تبوک یا اس سے ملحقہ علاقوں میں رہتے ہیں، ارر اور اس کے علاوہ جو بھی الجوف کے علاقے ہیں، یہاں سردی کی میں کچھ زیادہ اضافہ رہے گا، لہٰذا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں جاننے کے لیے میرے چینل صراط مستقیم کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ السلام علیکم۔